الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس، یا اس کے معنی ہے اے، کسی کو پکارنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ یا استعمال ہوتا ہے۔ الناس الف لام ہے جو اس کو معرفہ بنا رہا ہے، اے لوگو۔ یہ جو ایھا ہے چونکہ یا بھی معرفہ کی علامت ہے اور الف لام بھی معرفہ کی علامت ہے، تو دو معرفہ کی علامتوں کے بیچ میں فاصلے لانے کے لیے ایھا یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ جس کو بلایا جا رہا ہے مذکر ہو تو ایھا استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ مؤنث ہو تو ایتھا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے وہاں ایتھا استعمال ہے، معنی اس کا کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف دو معرفے کی علامتوں کے بیچ میں فاصلے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اے لوگو، اتقوا ڈرو، یہ اردو مفہوم اس کا وہی تقوی، ڈرنا۔ اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، اپنے رب اردو کا لفظ ہے، اردو مفہوم اس کا وہی رب، رب العالمین۔ کم اپنے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا۔ یہ جو ہوا ہے اس کا تعلق الذی کے ساتھ ہے، اور الذی یہ رب کی صفت ہے، اس لیے یہ الذی سے مراد بھی اللہ ہی ہے، رب ہے۔ الذی یعنی وہ رب، اپنے رب سے جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، اے مخاطب، من نفس، یہ خلق کا جو اردو مفہوم ہے، خالق استعمال کرتے ہیں ہم، پیدا کرنے والا۔ لفظ مخلوق ہم استعمال کرتے ہیں جن کو پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ خلقت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تخلیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ من نفس واحد، من سے، نفس جان، واحدہ ایک، یعنی ڈرو اس رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اور یہ ایک جان یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا کے پھر اس میں روح پھونکی ہے، اور باقی جتنے بھی مخلوق ہے وہ اسی ایک جان سے۔ پیدائش کا طریقہ کار کیا تھا، ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جوڑے کی ضرورت تھی، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑا بنایا، اور وہ جوڑا کیا ہے؟ وَخَلَقَ، اور پیدا کیا، منہا، من سے، ہا یہ لوٹ رہا ہے نفس کی طرف، منہا اس جان سے، زوجہا اس کا جوڑا۔ منہا یہ پروناؤن ضمیر ہے، یہ بھی لوٹ رہا ہے نفس کی طرف، اور زوجہا یعنی اس کا جوڑا یہ پروناؤن ہے، یہ بھی لوٹ رہا ہے نفس کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ہو، من ہو اگر ہوتا تو یہ مذکر ہے، من ہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلایا، بث
پھیلایا، ماضی کا صیغہ ہے، منہما ان دونوں، اور من سے ان دونوں سے، ہما یہ ڈوول کا پروناؤن ہے جو زوج اور نفس دونوں کی طرف لوٹ رہا ہے، اور مذکر مؤنث کے لیے یہ ایک ہی طرح کا پروناؤن استعمال ہوتا ہے، زوج مذکر ہے، نفس مؤنث ہے، اور دونوں کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوا ہے وہ مذکر ہی ہے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سارے، ونساء اور عورتیں۔ گویا کہ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری جتنی بھی مخلوق ہے اسی سے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر دہرایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون، جس بھی کے واسطے، جس الذی بھی واسطے، یہ بھی ہی ضمیر کا مرجع یہ اللہ ہے، ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، والارحام، اور اس کا تعلق یہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا الارحام، اور قطع رحمی، رشتے کو توڑنے سے وہ ڈرو لگ رہا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہے، ایک اللہ ہے جس کا واسطہ دے کر لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اور ایک رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا واسطہ دے کر لوگ مانگتے ہیں۔ جیسے مشاہدہ یہی ہے کہ کوئی بندہ کسی سے مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے واسطے سے دے دو اگر جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو پھر رشتے کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو آپ میرے فلاں رشتہ ہے تمہارے ساتھ، اس کے واسطے تم دے دو۔ تو ان دونوں کو، اللہ کو بھی اللہ کے احکامات کو توڑنے سے ڈرو، اور آپس میں رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کان ہے، علی پر، کم تم، یعنی تم پر، رقیبا نگہبان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اور آبزرو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ والی جو آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی آیت نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آج تک تم انفرادی زندگی میں جو تم نے گزارا وہ گزار لیا، اب تمہارے رشتے جوڑنے جا رہے ہیں اور رشتہ جوڑا جا رہا ہے، لہذا اس رشتے کو اللہ سے ڈر کر اس رشتے کو توڑنے سے ڈرو، اور اس رشتے کو جو تمہارا آج جوڑا جا رہا ہے اس کو برقرار رکھو۔ یہ گویا کہ اجتماعی زندگی میں بھی جیسے انفرادی زندگی میں شریعت کے احکامات ہیں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی رشتہ داری تعلق اس کو نبھانا چاہیے۔ ترجمہ پھر بامحاورہ، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس جان سے، اس نفس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر پھیلایا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، جو دل میں ہے، جو زبان پہ ہے، جو آنکھوں میں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔